السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہارم کلاس، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ ہمارا آج کا پیغام ہے فارغ نہیں رہنا، فارغ نہیں رہنا، فارغ نہیں رہنا۔ تو بچوں، فارغ کیوں نہیں رہنا؟ کیونکہ فارغ رہنے سے انسان سست اور کاہل ہو جاتا ہے۔ چہارم کلاس، آج ہم پڑھنے والے ہیں اردو، صفحہ نمبر 41، سبق نمبر 8، جس کا عنوان ہے ایک اچھا شہری۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ شہری کون ہوتا ہے۔ شہری کسی بھی ملک میں رہنے والا ہر فرد ایک شہری ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک میں رہنے والا ہر فرد شہری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں، آپ کے والدین پاکستان میں رہتے ہیں تو بچوں ہم لوگ پاکستانی شہری ہیں۔ اسی طرح جو کوئی دوسرے ملک میں رہتا ہے، اگر کوئی دوسرے ملک میں رہتا ہے تو وہ اس ملک کا شہری ہوتا ہے۔ جیسا کہ اگر کوئی سعودیہ عربیہ میں رہتا ہے تو وہ سعودیہ عربیہ کا شہری ہوگا۔ اگر کوئی بھارت میں رہتا ہے تو اس کا مطلب وہ بھارت کا شہری ہوگا۔ اسی طرح بہت سے ممالک میں رہنے والے افراد اس ملک کے شہری کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد اچھا شہری۔ اچھا شہری کے بارے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی ایکسپلین کیا تھا کہ اچھا شہری کون ہوتا ہے؟ جو اپنے ملک، اپنے محلے، اپنے ارد گرد کے تمام قانونوں قاعدوں کے پوری طرح پورا کرتا ہے، اپنی تمام ذمہ داریوں کو سر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں اس سبق کی مشق۔ اس سبق کی پڑھائی ہم لوگ پچھلی ویڈیوز میں کر چکے ہیں۔ اس کی مشق میں سب سے پہلے ہے الفاظ، معنی، الفاظ اور ان کے معنی۔ سب سے پہلا لفظ ہے خوشگوار۔ خوشگوار، خوشگوار کا معنی ہے پسندیدہ۔ خوشگوار، پسندیدہ۔ خوشگوار کا ایک اور معنی ہے دل کو بھانے والی چیز۔ دل کو بھانے والی چیز، یعنی جو چیز دل کو اچھی لگے اسے کہتے ہیں دل کو بھانے والی چیز۔ دوسرا لفظ ہے شریک کرنا۔ شریک کرنا کا شامل کرنا۔ شریک کرنا، شامل کرنا، یعنی حصے دار بنانا۔ شریک کرنا کے دو معنی ہیں، شامل کرنا، حصے دار بنانا۔ اگلا لفظ ہے فساد۔ فساد، فساد کا معنی ہے جھگڑا۔ فساد، جھگڑا۔ مطمئن، بے فکر۔ تبدیل کرنا، بدلنا۔ تبدیل کرنا، بدلنا۔ تو پیارے بچوں، یہ الفاظ معنی آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں اور اپنی نوٹ بک پر ان کو خوبصورت لکھائی میں لکھنا ہے۔ آگے ہے ان سوالات کے جوابات لکھیں۔ پیارے بچوں، ان سوالات کے جوابات ہم لوگ الگ ویڈیو میں کریں گے۔ آگے دیکھتے ہیں سوال 2، سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ تو ہم لوگ سوال پڑھتے ہیں، بچوں نے خالی ڈبے پھینک دیے چادر پر، گھاس پر، زمین پر، میز پر۔ تو پیارے بچوں، ہم لوگوں نے جب اس کی پڑھائی کی تو ہم نے پڑھا کہ بچوں نے خالی ڈبے کہاں پھینکے تھے؟ گھاس پر، گھاس پر۔ اگلا سوال ہے عائشہ اپنا اسکول کا کام کرتی ہے محنت سے، توجہ سے، خیال سے، دل لگا کر۔ تو کیسے کرتی ہے وہ اپنا اسکول کا کام؟ دل لگا کر، ٹھیک ہے، دل لگا کر۔ دوسروں کے ساتھ پیش آنا چاہیے، غصے سے، تمیز سے، تکبر سے، اخلاق سے۔ تو کیسے پیش آنا چاہیے؟ اخلاق سے۔ جب کسی سے وعدہ کریں تو اسے بھول جائیں، یاد رکھیں، پورا کریں، توڑ دیں۔ تو پیارے بچوں، کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی کسی سے وعدہ کریں تو پورا کریں، ٹھیک ہے؟ جب بھی کسی سے وعدہ کریں پورا کریں۔
آگے دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 42. سوال ہے مسجد میں نہیں کرنا چاہیے. مسجد میں نہیں کرنا چاہیے. شور، آرام، باتیں، کام. تو بچوں ہم لوگوں نے پڑھا اچھا شہری کی کیا ذمہ داری ہے کہ جب وہ مسجد جائے تو وہاں جا کر شور نہ کرے. تو کیا ہوا؟ مسجد میں نہیں کرنا چاہیے شور. اس کے بعد ہے الفاظ سازی. سوال 3. دیے گئے الفاظ پر اعراب لگائیں اور درست تلفظ کے ساتھ پڑھیں. پہلا لفظ ہے ارد گرد. ارد گرد، توجہ، مناسب، استاد، پھینک. تو بچوں آپ لوگوں نے ان کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان پر اعراب بھی لگانے ہیں. اگلا سوال دیکھتے ہیں. ان الفاظ کے معنی لغت میں سے تلاش کر کے لکھیں. لغت کہتے ہیں انگلش میں ڈکشنری کو. تو اسٹوڈینٹس آپ لوگوں نے ان الفاظ کے معنی ان خالی ڈبوں میں لکھنے ہیں. سب سے پہلا لفظ ہے توجہ. توجہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دھیان. توجہ، دھیان. اپنانا، اختیار کرنا. اپنانا، اختیار کرنا. مناسب، ٹھیک یا پھر درست. اگلا ہے باادب. باادب کسے کہتے ہیں؟ ادب والے کو، ٹھیک ہے، یا پھر ادب سے. جو ادب سے بات کرتے ہیں ہم ان کو ایسے ہی کہتے ہیں کہ یہ باادب بچہ ہے. پرواہ، فکر، ٹھیک ہے. تو 4م کلاس یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس میں ہم نے مشق کے 4 سوال حل کیے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. آپ لوگوں نے ان کو بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. انشاءاللہ باقی کی مشق ہم لوگ کل کریں گے. آپ لوگوں نے اس کو بہت اچھی طرح سے یاد کرنے کے بعد اپنی امی جان کو سنانا ہے، اور کاپی پر کچھ بھی لکھتے وقت خاص طور پر ورٹیکل لکھنے کی کوشش کیا کریں اور لکھا کریں. اور امید ہے کہ آپ لوگ میری بات کو غور سے سنیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.